ایک چھوٹی سی خاص آیت اور استغفراللہ نے مل کر میری زندگی میں دولت کا معاوضہ کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائے، رزق وسیع ہو جائے، مال و دولت کے خزانے مل جائے، غیب سے رزق برسنے لگے، تو آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایسی زبردست آیت بتانے جا رہی ہوں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ تو چلیں آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آیت پڑھنے کا طریقہ میں بتا سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہت پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک اناؤنسمنٹ بھی آپ سب کے ساتھ کر دیتی ہوں کہ اگر کوئی بھی یوٹیوب پر ورک کرنے کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے تو وہ مجھ سے ایک مکمل ویڈیو کورس جس میں چینل کی وائرل سیٹنگ سے لے کر ویڈیو کی وائرل سیٹنگ ہر چیز میں نے بتا دیا آپ سب کے فائدے کے لیے، تاکہ آپ کا چینل بھی میرے چینل کی طرح ود ان 1 منتھ مونیٹائزڈ ہو جائے، جس کی فیس میں نے جسٹ 1000 روپیز رکھی ہے۔ تو میرے چینل کی ڈسکرپشن میں انسٹا لنک ہے، وہاں پر جا کر آپ اس کورس کو لے سکتے ہیں مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد۔ تو چلیں ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل نہ ایسا خزانہ ہے جو ہر چیز سے زیادہ مؤثر اور قیمتی ہوتا ہے۔ جب انسان کی زندگی الجھ جائے، دعائیں بے اثر ہونے لگے، رزق رک جائے، دشمن غالب آ جائے، کچھ اپنوں میں دشمن چھپے آپ کو نظر آنے لگ جائے، دل میں خوف، وسوسہ اور مایوسی کا بسیرا، تو یہ وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور توکل کرنے نا تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا عمل بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو پریشانیوں سے نکالے گا بلکہ آپ کی زندگی میں آپ کو رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا، آپ کی زندگی میں مال و دولت اتنی آ جائے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ بس اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ پڑھ لینا ہے جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس اس آیت کے ساتھ جڑا ہے۔ اتنی پیاری آیت، اتنی خوبصورت اور اتنی زیادہ طاقتور آیت ہے کہ آپ کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے طاقت رکھتی ہے اور آپ کو پریشانیوں سے نکال کے رکھ دیتی ہے، آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگانی ہے، فرض نمازیں ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں اتنا بدلاؤ آ جائے گا کہ آپ مجھے خود کمنٹ کر کے کہیں گے کہ آپ نے ہمیں کیا ہی زبردست عمل بتا دیا۔ دیکھیں، یہ سب کچھ جو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تسبیحات وغیرہ، تو میں آپ سب کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے، آپ کی زندگی سے بھی اسی طرح پریشانیاں ختم ہو جائیں اور دولت کی اسی طرح فراوانی ہو جائے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کر دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں بھی آپ سب کی طرح بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتی تھی، پریشانیوں میں رہتی تھی، ہر طرح مجھے مایوسی، اندھیرا لگتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے زندگیاں میرے لیے ختم ہو چکی ہے اور ہر طرف جو ہے نا امیدی ہی نا امیدی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اب کچھ بھی ممکن نہیں رہا میری زندگی میں، جیسے بس سب کچھ رک سا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا دروازہ وہ کھلا ہوتا ہے، ایسا دروازہ جہاں سے آپ لوگ ٹھکرائے نہیں جاتے۔ اگر آپ کا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیتا ہے ان مشکلات سے، جیسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی گئی، جیسے بی بی ہاجرہ کو صحرا میں زمزم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو وہ رب ہمارا بھی ہے، وہ ہمیں بھی مشکلات میں سے نکال سکتا ہے۔ ہمارے لیے ناممکن کام نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس کی ہاں صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے۔ میں بار بار آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنی دکھ، اپنی پریشانیاں لوگوں کو بتانے کی بجائے اللہ کو بتایا کریں، کیونکہ وہی مشکل سے نکال دیتا ہے۔ لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں سے مدد مانگیں گے تو آپ کو ساری زندگی شرمندگی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے در پر جا کے اس سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کا بھرم رکھے گا اور آپ کو اتنا نواز دے گا کہ میرا بندہ تڑپ کر میرے پاس آیا ہے۔ اللہ سے جتنے قریب ہو جائیں گے نا، اللہ اتنا ہی نوازتا چلے جائے گا۔ دیکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راستے کھولتا ہی چلا جاتا ہے۔ بس ہمارا قصور پتہ کیا ہے کہ ہمارے اندر خامی یہ ہے کہ ہم لوگ نا توکل ایک تو نہیں کرتے اور ہم بہت بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، اور اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا تو اس میں ہمارے لیے مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم بس دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگ ڈپریشن میں آ کر تھک ہار کر نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر ہماری سب سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی نا تو ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو آج کی
جو خاص آیت ہے نا، اتنی خاص آیت ہے ہر طرح کی پریشانی کے لیے اور رزق کی وسیع فراوانی کے لیے، مال و دولت کی بارش کے لیے آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جب انسان ایک لمحے کے لیے سوچ لیں آپ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ مایوسی ہے، اندھیر ہے، آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھنا ہے۔ یا اللہ، مجھے آپ کی ذات پر مکمل یقین ہے۔ یہ آپ نے 3 بار ایسے پڑھ لینا ہے اور کہنا ہے یا اللہ مجھے آپ کی ذات پر مکمل یقین ہے، یقین کرے آپ کو بڑا سکون ملے گا، بڑا ہی سکون ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ کی 100 مرتبہ تسبیح کرنی ہے۔ آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، جانے انجانے میں ہم سے بہت سارے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اتنی پاورفل آیت ہے نا کہ آپ کو فرش سے عرش تک بٹھانے کا درجہ رکھتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ اتنی پاورفل آیت ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ جب آپ تسبیح کے دانوں پہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ نا انسان کے دل میں جو حاجت ہوتی ہے نا، جو پریشانی چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی نواز دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو ہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ اس طرح سے نا اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ تسبیح پڑھ لی، 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھ لی، لیکن درود ابراہیمی سٹارٹ میں لازمی پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔ پھر جو دعا ہوتی ہے نا وہ ایک قسم کی پیک ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس باحفاظت پہنچتی ہے کہ یہ تیرے نبی پر بھی درود و سلام بھیجا گیا ہے، تو اس کو قبول و منظور فرما۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں اور انسان کے بگڑے ہوئے کام پھر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے یاد کرتا ہے، اس کو دل سے پکارتا ہے۔ وہ دیکھیں وہ رب کریم کتنا مہربان ہے۔ ہم اتنے گنہگار ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس طرح کی سزائیں نہیں ملتی جس طرح کے ہم حقدار ہیں۔ ہم تو بات بات پر جھوٹ، چغلی، غیبت اور بہت برے کام، مطلب کہ ہم انسان کہلانے کے، مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ جس طرح کے نامہ اعمال ہمارے ہیں نا، ہم تو فرض نمازیں بھی اس طرح سے نہیں پڑھتے جس طرح سے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ نماز اللہ کی محبت میں نہیں پڑھتے ہم، یا تو دنیاوی لالچ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر جہنم کے ڈر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سیدھی سی ہوئی بات ہے، سچ بات ہے، لیکن ہم لوگ اللہ کی محبت میں دوڑ کر نہیں آتے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ نے ہمیں بلایا ہے اپنی طرف تو ہم چل کر جائیں، ہم دوڑ کر جائیں۔ ہمیں محبت نہیں کرتے ہم، سیدھی سی بات ہے۔ ہم پریشانیوں کو لے کر روتے رہتے ہیں دنیا والوں کے سامنے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ قصور ہوتا ہے، یہی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے بندے سے۔ وہ بندے کو روتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ جس دن انسان اس محبت کو پہچان لیتا ہے نا، اس دن سے انسان کی زندگی ہی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیا کریں، آپ کے بعد ڈبل ٹرپل ہو کر واپس آیا کرے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بات کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت شروع کر دیں۔ اگر آپ بہت زیادہ مال و دولت چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی سے پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ تو کریں۔ ہم لوگ کرنے کی بجائے نا الٹا ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے اتنی بار وظیفہ پڑھ لیا، ہم نے یہ سب کر لیا۔ کس طرح سے دعا قبول ہوا ہے؟ دل سے ایک دفعہ خلوص سے دل سے استغفر اللہ پڑھ لینا، اتنا پاورفل عمل ہے، تب بھی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری قبول کروا سکتا ہے۔ لیکن دل سے پڑھے، خلوص سے دل سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے پڑھے، اللہ سے دوستی بنا لیں۔ اللہ بہت رحمان و کریم ہے، وہ بندے کو نہیں دیکھ سکتا تکلیف میں۔ وہ کہتا ہے بندے میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو بھی تو میرے لیے کچھ کرنا، میں تیرے لیے کچھ کروں۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگنی چاہیے استغفر اللہ کے ذریعے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اس لیے استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں مت چھوڑیں۔ اور یہ جو میں نے آیت بتائی آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ میں آ کر ضرور دعائیں دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔